دوسرا سلاطین اور اس کا 9واں باب جو 37 آیات پر مشتمل ہے۔ اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھری میں لے جا، پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈھال اور کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ سو وہ جوان جو نبی تھا رامات جلاد کو گیا، اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سردار، میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے۔ یاہو نے کہا، ہم سبوں میں سے کس کے لیے؟ اس نے کہا، اے سردار، تیرے لیے۔ سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا۔ تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈھالا اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں نے اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیب کے گھر کے نبات کے بیٹے یربعام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو یزرییل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ سو یاہو بن یہوشفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی، اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام حزائیل کے سبب سے رامات جلاد کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ یزرییل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزرییل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے۔ اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزرییل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا، اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا، اور یزرییل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا۔ اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے۔ یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج، وہ یہ پوچھے خیر ہے؟ چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا، بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے کہا، تجھ کو خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا کہ قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا۔ تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا، جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا، بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے؟ یاہو نے جواب دیا، تجھے خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا، اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے۔ تب یورام نے فرمایا، جوت لے۔ سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا۔ تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے، اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے۔ اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زنا کاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر؟ تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا، اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ فتنہ بپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا
تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا، اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے۔ لیکن جب شاہ یہودا اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی بارادری کی راہ سے نکل بھاگا، اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رتھ ہی میں مار دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلام کی متصل ہے مارا، اور وہ مجدد کو بھاگا اور وہیں مر گیا، اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یروشلیم کو لے گئے اور اسے اس کی قبر میں داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا۔ اور اخیب کے بیٹے یورام کے 11ویں برس اخزیہ یہودا کا بادشاہ ہوا۔ اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری، اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ کون ہے؟ تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا، اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں، اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا، پھر کہنے لگا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو، کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ نہ ملا۔ سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا۔ اس نے کہا، یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقے میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقے میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے۔